جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत से अहम मामलात हैं, लेकिन सबसे अहम बात कौन बनेगा आर्मी चीफ़, जिसकी इस वक्त डिस्कशन शुरू हो चुकी है, मौज़ूए बहस है। इमरान खान साहब ने इंदिया भी दे दिया है कि उनका सिर्फ़ एक ही मसला है कि उन्होंने आर्मी चीफ़ लगाना है और ख़ुद लगाना है, इसीलिए वो इंतखाबात का मुतालबा भी चाह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात जो है वो जल्द अज जल्द करवा दिए जाए, ताकि उसके बाद वो जो आर्मी चीफ़ लगाना है उसको वो ख़ुद लगा सके। अब सवाल ये है कि आज भी उन्होंने यही बात की है प्रेस क्लब के इस्लामाबाद के लोगों से कि उनका इरादा यही है कि इंतखाबात के बाद वो आर्मी, यानी जो वज़ीर आज़म मुंतखब हो वही आर्मी चीफ़ लगाए। इसका मतलब ये कि वो जनरल बाजवा की तोसी चाहते हैं। जनरल बाजवा क्या चाहते हैं, ये एक अहम बात होगी। हमारी इत्तलात ये हैं कि जनरल बाजवा ने इस ऑफ़र को पहले ही रिस्पॉन्ड कर दिया था, और जब उनकी बातचीत हुई थी प्रेसिडेंसी में सदर मुमलकत के प्लेटफॉर्म के ऊपर उनके घर पे, तो उस वक्त उन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया था और ये कहा था कि वो तोसी नहीं लेना चाहते और ना ही इंतखाबात जो है वो पहले हो सकते हैं। अभी जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था उसके अंदर भी, और फिर उसके बाद आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी है, लेकिन इस दौरान जो एक 4 घंटे की मुलाकात का बहुत तस्करा है, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी 1-on-1 मुलाकात है, उसमें नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी बात ज़रूरी हुई होगी, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं और जिस तरह के मामलात हैं तो जनरल बाजवा का इनपुट जो है वो बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद फिर आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, तो जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से जो आर्मी चीफ़ वहाँ पे गए थे वो भी, और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के अंदर के मामलात हैं, जो अमरीकी सदर का स्टेटमेंट है, इन सारों के ऊपर जो है वो यकीनी तौर पर वज़ीर आज़म और जो आर्मी चीफ़ है उन्होंने अपनी बातचीत की होगी। लेकिन एजेंडे के ऊपर डेफिनेटली ये जो मामला है आर्मी चीफ़ की तैनाती का, ये भी ज़रूर होगा। और उसके बाद आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिसमें कि और दीगर मामलात भी हैं। एलामी में तो ये कहा गया कि अंदरूनी और बैरूनी मामलात के ऊपर पाकिस्तान की जो सलामती है अंदरूनी तौर पर और बैरूनी तौर पर, उसको पूरी तरह से जो है वो महफूज हाथों में है और उसका जवाब दिया जाएगा और उसका दिफा किया जाएगा वगैरह वगैरह, ये एक बातें होती हैं। लेकिन ये जो 2-3 दिन पहले की डेवलपमेंट्स हैं, उसके बाद आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का होना ज़ाहिर है कि मैटर करता है। और जाहिर है कि जो 1-on-1 मुलाकात हुई होगी उसके अंदर भी आर्मी चीफ़ के जो नाम हैं उनके ऊपर जो इनपुट देना है वो दिया गया होगा, ऑफ कोर्स दिया गया होगा। और उसके बाद इमरान खान साहब का आज फिर ये कहना कि वो ये चाहते हैं कि मार्च में इंतखाबात हो जाएं, या इंतखाबात हो जाए, मार्च का उन्होंने लफ्ज़ नहीं कहा, उन्होंने कहा इंतखाबात हो और जो वज़ीर आज़म बने वो नया आर्मी चीफ़ लगाए, यानी कि उनको आर्मी चीफ़ लगाना है। और कल उन्होंने एक और बड़ी दिलचस्प बात की, वो रजामंद उस बात के ऊपर हो गए हैं कि ना मेरा चीफ़ ना आपका चीफ़, बल्कि एक मेरिट पे चीफ़। अब मेरिट पे चीफ़ उनके से मुराद उनकी क्या है, उनका चीफ़ कौन है ये सबको पता है। उनकी चॉइस जो थी वो जनरल फैज़ की थी और है। इसी तरह से दूसरी तरफ से PMLN की तरफ से भी एक जनरल साहब जो है उनका नाम सर्कुलेट कर रहा था, जनरल आसिम मुनीर साहब का, कि वो चाहते हैं कि उनको वो आर्मी चीफ़ लगाए। लेकिन अब जब वो ये कहते हैं कि ना आपका आर्मी चीफ़ लगे ना मेरा आर्मी चीफ़ लगे, तो इसका मतलब ये है कि जो ये 2 हैं इनके अलावा जो 3 हैं उनको आर्मी चीफ़ जो है वो लगाया जाए। लेकिन ऐसे लगता है कि इमरान खान साहब इसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूज़्ड है, क्योंकि इंतखाबात सर दस्त तो हो नहीं रहे। हुकूमत ने भी कल एलामिया दे दिया, इस्टेब्लिशमेंट ने भी जो हमारी इत्तलात हैं कोई बहुत अच्छा बल्कि जवाब दिया ही नहीं है इसके ऊपर। और फिर कल हुकूमत का जो एलामिया था, ऐसे लगता है कि इस मामले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के एलामिये के साथ नज़र आती है, उसके साथ खड़ी नज़र आती है। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो मामलात हैं उसके ऊपर लगता है उनको कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, और इसका उन्होंने इदराक भी उन्होंने किया है। तो अब जो 3-4 नाम और हैं उनके अंदर से ही कोई आर्मी चीफ़ होगा। उसमें बहुत अहम और भी बहुत सारे ही बहुत सीनियर हैं, लेकिन बहुत अहम नाम जो हैं वो जनरल साहिर शमशाद का नाम भी आ रहा है, उसमें जो जनरल आमिर हैं उनका नाम भी आ रहा है, जनरल अजहर अब्बास का नाम भी आ रहा है, जनरल चिराग हैदर का नाम भी आ रहा है। ये 4 लोग और भी हैं जिनके के नाम आ रहे हैं, और इसी तरह से ये 2 लोग भी अपनी जगह पे मौजूद हैं और बहुत सीनियर लोग हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी चॉइस जो है वो ये दे दी है कि चलें अगर ये नहीं है तो आप फिर कोई दरमियाना चीफ़ लगा दें, कोई न्यूट्रल चीफ़ लगा दें। इस मामले के अंदर वो न्यूट्रल अब कह रहे हैं, असल बात ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि उनसे बातचीत की जाए, इस मामले के ऊपर उनसे मुशावरत की जाए। इसीलिए वो जो है वो इस मामले को आगे लेके जाते हैं और उस पर प्रेशर डालते हुए नज़र आते हैं इस्टेब्लिशमेंट
ان کے اوپر بھی. باقی رہی بات لانگ مارچ کی، جو ہماری اطلاعات ہیں یا جو ہمیں لگ رہا ہے، جو ہمارا ایک گیس بھی ہے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ تک شاید معاملات کو نہیں لے کے جائیں گے، اور شاید لانگ مارچ ان کو پتہ ہے کہ وہ اگر کرتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ سکسیسفل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ بہت سارے سینیریوز کے اوپر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، بہت سارے جو پیش منظر ہیں اس کے اوپر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب اگر بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو لے بھی آتے ہیں تو اگر وہ دھرنا دیتے ہیں تو دیتے رہیں، جہاں تک بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں جیسے 2014 میں بیٹھے ہیں، اور اگر وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کریں گے تو پھر عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے، کیونکہ اس صورت میں عدلیہ اور جو آپ کی فوج ہے وہ ایک پیج پہ ہوگی، اور کیونکہ اس پورے جو اسلام آباد ہے اس کی حفاظت یا جو اور بھی جگہیں ہیں ان کی حفاظت جو ہے وہ پھر پاکستان کی فوج یا رینجرز کے حوالے جو ہے وہ کی جائے گی. تو یہ کافی ایک اہم معاملات ہیں جس کے اوپر عمران خان صاحب کو بہت ساری جو خوش فہمیاں ہیں ان کو شاید ان کا پتہ مل جائے گا، اور ان کو علاج اس کا ان کو لگتا ہے کہ ان کے باتوں کو مانا جائے گا، لیکن سر دست ایسے لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی بہت جسے کہنا چاہیے اچھا رسپانس اس کے اوپر نہیں ہے. باقی رہ گئی بات اس جو آج انہوں نے عمران خان صاحب نے اہم باتیں کی ہیں، اس میں ایک تو انہوں نے پھر صحافیوں پہ چند ہمارے جو ساتھی ہیں ان پہ حملے کیے، سلیم صافی صاحب کے اوپر حملہ کیا ہے، دوبارہ سے ان کو کہا ہے کہ ان کو القابات جو وہ دیتے ہیں ان سے نام لے کے مخاطب کیا ہے، جو کہ قابل مذمت ہے. اور بالکل عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف الزام لگا سکتے ہیں، وہ کسی کے اوپر آج تک انہوں نے اپنے جو حریف ہیں یا جو ان پہ تنقید کرتے ہیں ان کے اوپر الزام ثابت نہیں وہ کر سکے آج تک. تو جو ثابت نہیں کر سکتا، حکومت میں رہنے کے باوجود ثابت نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس ثبوت کوئی موجود نہیں ہے اور وہ صرف الزام لگا رہا ہے. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ جو تھے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ناراض ہو جاتے تھے. اب جنرل باجوہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے تھے تو آپ کون سی بڑی بڑی باتوں پہ ناراض ہوتے تھے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اور چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ اب جب آپ کا ایک ادارہ ہے اور اس کا ایک ڈیکرم ہے، ایک ڈسپلن ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی آپ یہ ڈی جے ایس آئی لگائیں، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی مرضی کا میں اے ڈی جی آئی ایس آئی لاساں یا میں اپنی مرضی دا آرمی چیف لاساں، یہ اس طرح کا جو رویہ ہے یہ عمران خان صاحب نے اس کو وہ چھوٹی بات کہتے ہیں، جبکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. دوسری بات یہ کہ جنرل باجوہ کی ناراضگی کی ایک جو وجہ تھی سب سے پہلے جو شروع ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ چلتا رہا معاملہ، اور انہوں نے پھر پرائم منسٹر کے اختیار کو کبھی چیلنج بھی نہیں کیا، وہ عثمان بزدار صاحب کی جو تعیناتی تھی اور بطور وزیر اعلیٰ ان کی جو وہاں پہ ان کو لگایا گیا تھا اس کے اوپر ان کے تحفظات تھے جو ہماری اطلاعات ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ ان کی چوائس ہے، لہٰذا وہ چلتے رہے. اور انہوں نے کہا کہ جب آپ کے معاملات میں میں نہیں کہتا کہ فلانا کور کمانڈر کہاں لگایا جاتا ہے تو مجھے میرا کور کمانڈر لگانے دیا جائے، تو اس کے اوپر ان کی اس بات کی رسپیکٹ کی گئی تھی جو ہماری اطلاعات ہیں. اسی طرح سے وہ چاہتے تھے کہ اپنی مرضی کا ڈی جے ایسا ہی لگا دیں کیونکہ ان کو پولیٹیکلی چیزوں کو رن کرنا تھا اور وہ فوج سے یہی کام لینا چاہتے تھے. اسی طرح سے مختلف جو چیزیں تھیں، معاملات تھے پے در پے، جو کہا جاتا ہے بہت سارے جو کرپشن کے معاملات تھے ان کے اوپر بھی اعتراضات موجود تھے. اور پھر فائنلی جو ہے وہ جو گورننس کے ایشوز تھے اور جو معیشت کے ایشوز تھے، اور جو خاص کر کے جو لاسٹ میٹنگ بھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی ایک ہی بات جو تھی وہ ذرائع بتاتے ہیں جو کہ ایوان صدر کی ملاقات ہے کہ اس میں معیشت سب سے بڑا ایشو تھا. کہ اعتراض یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ معیشت کہاں پہ جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش جو ہے وہ عمران خان صاحب نے نہیں کی تھی. اور اس کے بعد اب سیاسی عدم استحکام ہے جس کو کہ ظاہر ہے کہ وہ اگر پیک پہ لے جاتے ہیں تو پاکستان اس بات کو افورڈ نہیں کر سکتا، پاکستان کے ادارے افورڈ نہیں کر سکتے، پاکستان کی ریاست اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، اور اس کے اوپر کچھ فیصلے جو ہیں وہ ریاست نے کیے اور ان کو کرنے پڑیں گے. کیا ریاست بلیک میل ہوگی اس سے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ سے؟ کیا حکومت بلیک میل ہوگی؟ کیا ادارے بلیک میل ہوں گے؟ تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ اس وقت بلیک میل ہو جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بلیک میل ہو جاتی ہے، حکومت بلیک میل ہو جاتی ہے، تو پھر تو ساری زندگی جو ہے آگے وہ اسی طرح سے جتھے آتے رہیں گے، وہ اپنی مرضی کے چیف لگواتے رہیں گے، وہ اپنی مرضی کے قوانین بنواتے رہیں گے، وہ اپنی مرضی کی حکومتیں چلاتے رہیں گے، وہ اپنی مرضی کی حکومتیں گراتے رہیں گے. اور کیا یہ طاقت جو ہے یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے؟ آئندہ کے لیے بھی
کوئی بھی جتھا مثلاً اس وقت جو ہے وہ تحریک لبیک ابھی بھی احتجاج کر رہی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور ان کے پاس بڑی کمیٹڈ قسم کی آڈینس ہوتی ہے، اس کو وہ لا سکتے ہیں. اسی طرح سے دیگر جو جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی لا سکتی ہے، وہ کل کو اپوزیشن لا سکتی ہے. مولانا فضل الرحمان لے کے آئے تھے، پھر لا سکتے ہیں. تو کیا حکومت اس وقت نہیں گری تھی تو اب بھی حکومت نہیں گر سکتی؟ جب انہوں نے کہا کہ اس وقت ماشاء اللہ نے لگا تھا جب فضل الرحمان صاحب آئے، تو اب ماشاء اللہ کیوں لگے گا؟ تو میرا خیال ہے کہ حکومت تب بھی نہیں گری تھی، نہیں گرنی چاہیے تھی، اور اب بھی نہیں گرنی چاہیے. تو یہ ایک ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر کافی اہم جو ہے وہ ڈسکورس ہے، جس کے اوپر اداروں کے اندر اس پہ بات چیت ہے، غور ہے، اور ان سارے معاملات سے نمٹنے کے لیے ایک باقاعدہ لائحہ عمل جو ہے اس کی ترتیب دینے کی بھی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. باقی بیک ڈور چینلز کی بات ہو رہی ہے. آج ہمارے پروگرام میں شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جو صدر صاحب کی بلکہ جو تجویز تھی اس کی حمایت بھی کی ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں کرپشن کے علاوہ ہٹ کے، تو دو باتوں کے اوپر مذاکرات ہو سکتے ہیں جو صدر صاحب نے ہمارے انٹرویو میں کہا تھا، ایک انتخابات اور دوسری معیشت، اور آج اس کی حمایت کی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے. تو اب دیکھتے یہی ہیں کہ یہ جو آرمی چیف کا معاملہ ہے، یہ اس کی تعیناتی کا معاملہ حل ہوگا، اور نومبر کے دوسرے ہفتے تک یہ معاملات جو ہیں وہ کافی کلیئر ہو جائیں گے، بلکہ اناؤنس ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو امکانات ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ڈسٹ جو ہے بائی اینڈ آف نومبر جو ہے وہ آہستہ آہستہ بیٹھنی شروع ہوگی. اور عمران خان صاحب بھی جو ہے ایک بات تو طے ہے کہ وہ اگر لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو شاید ان کو حکومت اس طرح سے نہ جائے گی، نہ جا سکتی ہے، اور نہ ہی حکومت کا جانے کا اس طرح ارادہ ہے. اور اگر وہ لے کے جاتے ہیں کوئی اور سسٹم ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کا فائدہ کلی طور پر سیاسی فائدہ صرف اور صرف پی ڈی ایم گورنمنٹ کو ہوگا، کسی اور کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اب آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا، یا آپ کا بہت بہت شکریہ.